اس وقت شاہد خاقان عباسی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آیا کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام نہیں ہے، اس میں جو دوسرے انفلوئنسز ہیں، جو لوگوں کو جتاتے ہیں اور ہراتے ہیں، جو لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں، جو نظام کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہاں پر جو کام کرنے والا آدمی مایوس ہو کر نکل جاتا ہے یا ناکام ہو جاتا ہے، انہوں نے اس معاملے کو درست کرنا۔ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اگر ملک میں حقیقی پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہوگی، معاملہ آگے نہیں چلے گا۔ یہ پہلی بات ہے سمجھنے والی۔ دوسری بات آپ کا بیوروکریسی کا نظام ہے، آپ کو اس کو سب سے بڑا ریڈیکل ریفارم بیوروکریسی میں ہے کی ضرورت ہے۔ ہم پاکستان کے لائق ترین لوگوں کو لیتے ہیں، قابل ترین لوگوں کو لیتے ہیں، امتحان سے لیتے ہیں، میرٹ پر لیتے ہیں، اور ہم ان کو بالکل میڈیوکر بنا کر، بلو ایوریج بنا کر ہم اس نظام سے نکالتے ہیں۔ یہ بد نصیبی ہے۔ میں بار بار پوچھتا ہوں، مجھے وہ یہ سمجھائے کہ وفاق کا افسر تحصیل میں کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ وہ ایک اے ایس پی لگا ہوا ہے، ایک اے سی لگا ہوا ہے۔ بھئی آپ وفاقی افسر ہیں، وفاق میں جا کے کام کریں، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج حالت یہ ہے کہ وفاقی افسر وفاق میں آتا نہیں ہے، وہ ساری زندگی صوبے میں گزارتا ہے، کیونکہ وہاں گھر بھی بہتر ہے، وہاں پر تنخواہ بھی بہتر ہے۔ 21 سے 22 گریڈ میں وہ وفاق میں آتا ہے۔ اس کے پاس کیا قابلیت ہے، کیا سمجھ ہے وفاق کے نظام کو چلانے کی؟ یہ نظام تو بڑا پیچیدہ ہے، ہم اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ہم رولز آف بزنس بھی تبدیل نہیں کر سکے۔ آج نیب کی وجہ سے حالت یہ ہے کہ آپ سیکرٹری پرائم منسٹر کو کہتے ہیں جناب میں یہ سمری نہیں بنا سکتا، مجھے نیب پکڑ کے لے جائے گی۔ میرے سامنے سیکرٹری نے کہا ہے جناب اس کے اندر میری وکیل کی فیس بھی ڈال دیں، یہ ایسا فیصلہ ہے، کل تو نیب نے کیس بنانا ہی بنانا ہے۔ ہم رولز آف بزنس تبدیل نہیں کر سکے کہ منسٹری کا ذمہ دار افسر جو ہے وہ وزیر ہوگا، وہ سیکرٹری ہے۔ جو سیکرٹری وفاق میں آیا ہی نہیں، جو نیب سے خوف زدہ ہے اور بالکل حقیقی طور پہ خوف زدہ ہے، تو آپ نظام کیسے چلائیں گے؟ کون نظام چلائے گا؟ ہم میں اتنی صلاحیت، اتنی سمجھ نہیں ہے کہ ہم رولز آف بزنس ہی تبدیل کر دیتے ہیں، ہم نے وہ بھی نہیں کیا۔ ہم آج بھی کوشش کرتے ہیں کہ سیکرٹری کے ذریعے منسٹری کو چلایا جائے، نہیں چلتی۔ اربوں کے فیصلے، ہزاروں ارب کے فیصلے آپ کے سامنے نظر آتے ہیں لیکن ہوتے نہیں ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن ہو نہیں سکتا۔ تو جب تک آپ ایک ریڈیکل ریفارم منسٹری اس بیوروکریسی کے نظام کا نہیں کریں گے، معاملہ نہیں چلے گا۔ فیڈرل گورنمنٹ اپنی سروسز بنائے، اسپیشلائز سروسز، یہ کمپلیکیٹڈ مسائل ہیں۔ پیٹرولیم میں کیا ہوتا ہے، پاور میں کیا ہوتا ہے، فائنانس میں کیا ہوتا ہے، انوائرمنٹ میں کیا ہوتا ہے، یہ 5-6 چیزیں وفاق کے پاس رہ گئی ہیں۔ لیکن جو چلانے والے ہیں وہ جرنلسٹ ہیں، جو پوری زندگی کہیں اور گزارتے ہیں۔ اس کو آپ درست نہیں کریں گے، ملک کے نظام نہیں چلے گا۔ یہ کوئی ایک ذاتی فیصلہ نہیں ہوتا جس سے تمام ملک کا نظام ایک دم درست ہو جائے گا۔ آپ کو یہ سب چیزیں درست کرنی پڑیں گی۔ آپ پروونشل سروسز دیکھ لیں، وہاں پہ کہیں وفاقی افسر بیٹھا ہے، کہیں صوبائی افسر ہے، کہیں کانٹریکٹ کا افسر ہے، کون سے گروپ کا ہے ان کا۔ آپ آج پنجاب کی حالت دیکھ لیں، میں خیال ہے ایوریج وقت جو ایک سیکرٹری گزارتا ہے شاید 6 مہینے سے اوپر بھی نہیں، اور میں 6 مہینے آپ کو لمبا عرصہ بتا رہا ہوں۔ وہ کیا کرتا ہوگا؟ ڈی سی کمشنروں کے وہ 4-5 مہینے بعد تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ خرابیاں جب تک آپ دور نہیں کریں گے، آپ کا نظام نہیں کر سکتا۔ آپ لوگوں کو کیا ڈیلیور کریں گے؟ آج گورنمنٹ یہ بھی پہچاننے میں ناکام ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے حکومت میں ہونے کا، ان کی ذمہ داری کیا ہے۔ کیا صوبائی حکومت کی سمجھ ہے اس کی بنیادی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ صحت اور تعلیم ہے، اس کی ذمہ داری ڈیولپمنٹ ہے، وہ کس طرح عوام کو پہنچائے گی؟ ہم مرزا صاحب بھی اور میں، ہم دونوں بلا شک اور شبہ ہم اس بات کے حق میں ہیں کہ اس ملک میں نئے پروونس بنا دیں۔ یہ نظام نہیں چل رہا صوبوں کا، لیکن یہاں پر بڑی سینسٹیوٹی ہے۔ مسلم لیگ نون شاہد خاقان عباسی
رہنما مسلم لیگ نون شاہد خاقان عباسی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ جب تک ملک میں حقیقی لیڈرشپ نہیں ہوگی تو نظام آگے نہیں بڑھے گا. آرٹیفیشل لیڈرشپ ملک کے لیے نقصان دہ ہے. ایسے لوگوں کو آگے لایا گیا جو اہلیت نہیں رکھتے تھے. جب تک متحد نہیں ہوں گے تو آگے نہیں بڑھ پائیں گے.